اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیو، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی۔ اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ، تفسیر، عربی، شان نزول پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ فرمان عالی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 13۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَاتٌ فِی فِئَتَیْنِ الْتَقَاطَ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللَّہِ وَأُخْرَىٰ کَافِرَاتٌ یَرَوْنَہُم مِثْلَیہم رَأْیَ الْعَیْنِ وَاللَّہُ یُؤَیِّدُ بِنَصْرِہِ مَن یَشَاءُ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَعِبْرَةً لِأُولِی الْأَبْصَارِ۔ ترجمہ: بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں بھڑ پڑے، ایک جتھا اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کافر کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دونا سمجھے، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے۔ تفسیر: اس کے مخاطب یہود ہیں اور بعض کے نزدیک تمام کفار اور بعض کے نزدیک مومنین۔ جنگ بدر میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب، ان کی کل تعداد 313 تھی۔ 77 مہاجر اور 236 انصار۔ مہاجرین کے صاحب رایت حضرت علی مرتضیٰ تھے اور انصار کے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کل لشکر میں 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہ، 8 تلواریں تھیں، اور اس واقعہ میں 14 صحابہ شہید ہوئے، 6 مہاجر اور 8 انصار۔ کفار کی تعداد 950 تھی۔ ان کا سردار عتبہ بن ربیعہ تھا اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے اور 700 اونٹ اور بکثرت زرہ اور ہتھیار تھے، خواہ اس کی تعداد قلیل ہی ہو اور سر و سامان کی کتنی ہی کمی ہو۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا، تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔